آیت الکرسی قرآن مجید کا وہ ٹکڑا ہے جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ سب سے اعظم آیت حضور نے اس کو بیان کرنا کہ قرآن کی آیتوں میں سے سب سے اعلیٰ آیت جو ہے نا، ایسے تو اللہ کا کلام صاحب مگر اس کو اعظم آیت کا. اور یہ پوچھا آپ نے سوال حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہی تم بتاؤ. ابی قرآن کے بہت عالم تھے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کی طرف سے وہی آئی کہ اللہ کے رسول آپ انہیں سورہ لم یکن الذین کفروا سنائیں. تو آپ نے بلا کر کہا کہ مجھے حکم ہوا تیرے سامنے یہ پڑھوں. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اللہ نے میرا نام لیا؟ تو حضور نے فرمایا ہاں. تو وہ پھر خوشی سے رو پڑے، آنسو بہہ گیا ہو کے کہ میں اللہ کی نگاہ میں اس قدر کہاں. تو بھائی اتنے تو اسی لیے حضرت عمر نے اپنے زمانہ حکومت میں جابیہ ایک مقام ہے وہاں تقریر فرمائی. جب شام کا دورہ کیا تو وہاں لوگوں کو بتایا کہ یہ علم چاہتے ہو تو فلاں کے پاس جاؤ، یہ چاہتے ہو تو وہاں یہ بات فرمائی من اراد القرآن فلیات ابی، جو قرآن سیکھنا چاہتا ہے وہ ابی کے پاس جائے. تو ابی سے حضور نے کہا کہ تم بتاؤ سوچ کر کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے علم میں سب سے اعظم آیت جو ہے نا آیت الکرسی. اس میں لفظ آتا ہے واسع کرسی و السماوات اسے. تو حضور نے سینے پر ہاتھ مار کر کہا کہ ابو المنذر تجھے یہ علم مبارک. ابی ابن کعب کی کنیت تھی. ہاں ابو المنذر جو تھی ان کی کنیت. منذر بھی نام رکھا کرے نا، یہ نام جو فلم ایکٹریسوں کی وغیرہ چھوڑے خدا کے بندو. اگر کوئی بیٹا بیٹی دیتا ہے رب تو کوئی اچھے نام صحابہ اور صحابیات کرنے کو. منذر حضرت منذر بن زبیر بھی تھے، بہت صحابہ اور تابعین کے نام. تو آپ نے بنا ابو المنذر یہ علم اللہ تعالیٰ تجھے مبارک کرے، شاباش تو نے بالکل ٹھیک ہے. تو قرآن مجید میں کئی جگہ ایسی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا بیان جو ہے نا بہت عمدگی سے ہوا. یہ بھی ہے سورہ جو ہے حدید اس کی شروع کی 6 آیتیں بھی ہیں، اور اسی طرح سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں بھی ہیں. یہ تو ایسے مقام ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بالکل اس طرح تصویر اس کی جو ہے نا فوٹو سامنے آتا. صرف یہ ہے کہ نظر نہیں آتا، ورنہ لفظوں میں جو بیان ہو سکتا ہے نا وہ سب اچھا ہو گیا. ان کی مختلف شانیں آئی ہیں. یہ تینوں حصے آپ پڑھیں اور یاد کر لیں. ویسے بھی یہ چاہیے کہ صبح و شام ان کو آپ میں دہرایا کریں. آیت الکرسی ہے، سورہ حدید کی 6 آیتیں ابتدا کی اور حشر کی آخری ہے. اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح جاننا اتنا ضروری ہے کہ آپ بس مختصر بات سمجھ لیں کہ جس کو اللہ کی سمجھ آ گئی نا اس کو نہ فقہ پڑھنے کی ضرورت نہ حدیثیں، اللہ سے ہی وہ مسئلے نکالتا جائے. عالم جو ہے نا آپ جو فتویٰ لائیں گے اس سے نکال لیں. اللہ صحیح سمجھ لیں. جب اللہ کے سمجھنے میں ٹیڑھ ہو جاتی ہے نا توحید گئی، آخرت برباد ہو گئی، رسول سمجھنے میں غلطی لگ گئی، شریعت سمجھنے میں سارا کام خراب ہو جاتا ہے. یعنی جو پہلا ہے نا نقطہ آغاز دین کا وہ ہے اول الدین معرفت. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دین کی پہلی اینٹ ہے اللہ کو صحیح پہچان. اسی لیے کئی نیک لوگوں نے کہا، دانشوروں نے، کہ تم مجھے صرف یہ بتا دو کہ وہ قوم جو ہے نا وہ اللہ کو کس طرح کا مانتی ہے، میں سارا بتا دوں گا. کہ وہ اس طرح تجارت کرتے ہیں، اس طرح حکومت کرتے ہیں، عدالتیں اس طرح کرتی ہیں، سارا نقشہ بنا دوں گا اور پھر دیکھ لینا واقعی ایسا کرتی ہیں. یا یہ بتا دو کہ وہ کیا کرتے ہیں، میں بتا دوں گا کہ وہ ایسے اللہ کو مانتے ہیں، ان کے ذہن میں اللہ اس طرح کا ہے. اللہ کو سمجھنا جو ہے یہ سمجھ لیں آپ پہلا سبق. جن لوگوں کا اللہ یہ ہے کہ جرم کرتے رہو وہ غفور الرحیم ہے، وہ یہی ہوگا نا. جیسے پاکستان میں پوری دنیا میں کرپشن ہو رہی، لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے حاکم وقت نے کیا کہنا، کچھ رشوت دے لیں گے، کچھ سفارشیں چل جائیں گے، سارا تباہ. اور یہی آپ دیکھتے ہیں کہ جو حرامی گناہ کرا اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ ٹیڑھا ہو گیا نا، اللہ نہیں سمجھ میں آیا، سارا دین خراب. اگر اللہ صحیح سمجھ دے کہ وہ صرف غفور الرحیم نہیں ہے، عزیز الانتقام بھی ہے، اس کا عذاب بھی سخت ہے، بخشش بھی بڑی ہے. تو عذاب جہاں جہاں اللہ فرماتا دونوں اکٹھے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم. لوگوں کو خبر دو کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بھی دردناک عذاب. جب ذرا بیلنس ختم ہوتا ہے سارا معاملہ ٹیڑھا ہو جاتا. عیسائیوں نے جو خدا مان لیا، بس اتنی غلطی ہو گئی کہ بس اس نے رحم کیا کہ یہ امنوں سے نجات نہیں پا سکتے، خود انسانی شکل میں اترا، ہماری جگہ وہ صلیب چڑھا، ہمیں بخشوا دیا. اب انہیں نیکی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ یہی ہے کہ بم برسائیں گے عراق پر بھی سارے، اور یہ مسیح کی خدمت ہوگی. ان کا خدا یہ آ گیا بخشوانے کے لیے. یعنی اللہ کو سمجھنے میں ذرا غلطی ہو گئی تو یقین جانے
سارا دین جو ہے نا آسمان تک بھی جائے گا تو ٹیڑھا ہی جائے گا. یہی فرقے بنے, یہی گروہ بنے. تو آیت الکرسی اس پر ہی آپ نظر دوڑا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے مغالطے دور کی. 6 ٹکڑے الگ الگ کر لیں اس کے. سارے بچے جو پوج رہے ہیں نا الگ, ایک پازیٹو ہے ہاں, دوسرا نہ نیگیٹو. ایک بات مکمل ہوتی اللہ. اللہ کیا پورا فکرہ ہو اللہ, وہ اللہ ہے. ساتھ دوسری کیا بات لا الہ الا ہو, اس کے ساتھ اور کوئی الہ نہیں. اور اللہ کیا ہے؟ اللہ بھی اصل میں ہے الالہ. الالہ آسانی سے ملا کر پڑھ لیا گیا اللہ. الہ تو سارے ہی, جن کو بھی کوئی پوچھ رہا الہ یہ عام ہے نکرہ, مگر الالہ اے گاڈ دی گاڈ, مخصوص خدا جو ہے اس کا نام ہو گیا اللہ. کہ باقی سب سچے جھوٹے جو بنائے ہوئے وہ اللہ, یعنی صرف جو ہے نا پکا جس کو ساری دنیا مانتی وہ الالہ ہے, وہ لفظ بن گیا اللہ. تو پہلے فکرے میں فرمایا واللہ یعنی هو الالہ. الہ صرف ایک ہی ہے اللہ, لا الہ الا ہو. اس کو مکمل کرنے کا کہ اگر یہ کہنا کہ وہ الہ ہے تو لوگ کہیں گے ساتھ شاید چھوٹے موٹے فرمایا, نہیں وہ الہ ہے, اس کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے. اب فکرہ کمپلیٹ ہو گیا, مثبت بھی اور منفی, کہ ہاں یہ ہے کہ اللہ ہی الہ ہے, اور دوسری بات کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. الہ کا ترجمہ کیا کہ جو با اختیار ہے, جس کا اقتدار ہے, جس کی حکومت, سادہ بات, جس کی بادشاہی. اللہ کہتا ہے یہ دنیا بنانے کے بعد کئی لوگوں کے میں نے سپرد نہیں کر دی, تم نے خود ہی محکمے بنا لی ہیں کہ اب بجلی فلاں کے قبضہ میں ہے, اور آج فلاں دیتا ہے, رزق فلاں دیتا ہے. جھوٹ ہے سارا. میں ہی تنہا مالک مختار ہوں, میرا ہی اقتدار ہے, میں ہی مقتدر اعلیٰ ہوں, میرا ہی حکم چلتا ہے, میرے سوا کسی کا حکم نہیں ہے, نہ فرشتوں کا, نہ انبیاء کا, نہ اولیاء کا, نہ کسی کا. یہ سارے اس کے بندے اور غلام ہیں, حکم اس کا ہے, صرف فرمان برداری. فرشتوں کی کیا حیثیت ہے؟ عباد و مکرم, وہ شریف غلام ہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم. اگر گمراہ ہونے کی گنجائش تھی نبیوں ولیوں کے بارے میں تو لوگ خواہ ٹھوکریں کھاتے پھر زندگی میں 1-2 بار ہو گیا معجزہ کوئی خدا بنا. اور فرشتوں کے بارے میں تو مغالطہ لگ سکتا, ہر وقت کام کر رہے ہیں, بارشیں برسا رہے ہیں, جانیں ڈال رہے ہیں, نکال رہے ہیں, سارا کاروبار ان کے ہاتھوں میں ہو رہا. اسی لیے ہندو لوگ کافر ہو گئے کہ دیوتا ہے. دیوتا جو فرشتے بنائے 33 کروڑ فرشتوں کو بنا, کہ اگنی دیوتا, یہ آگ کا فرشتہ, یہ وایو دیوتا. مغالطہ لگتا تھا کہ فرشتے کر رہے ہیں. دین نے اس مغالطے کو دور کیا کہ تم سچے ہو, مگر کیا نوکر کار کن ہیں, کار فرما نہیں, وہ مزدور ہیں, بھاگ کر کام کرتے ہیں, کرنا کیا اس میں دخل نہیں دے سکتے. لا یسبقون بالقول, وہ تو پہل کر کے اللہ کو مشورہ بھی نہیں دے سکتے کہ بارش برسانی چاہیے نہیں. وہم بامرہ یعملون, وہ حکم پر عمل کرتے, ہوش سے بیٹھو گے. اس لیے یہ بات جو ہے کہ فرشتوں کے بارے میں وعدے کی, تو ایک آدھ مرتبہ ولی نبی سے دیکھ لیا خدا بنا بیٹھے, فرشتوں کے بارے میں کافر ہونا تھا تو ہوتے, مگر وہ بھی سمجھ لو کچھ نہیں کر سکتے, عاجز بندے ہیں میرے. تو پہلا فکرہ کہ اقتدار اعلیٰ کس کا ہے, کون حکومت کر رہا ہے, هو اللہ نا, هو الالہ, وہی صرف ہے حاکم, دوسرا کوئی حاکم نہیں. اور اس میں ایک معنی یہ بھی ذہن میں رکھیں, عربی لغت کے مطابق الہ میں ایک پر اسرار ہونا چھپا ہوا. یہ جو نا کہ میں بھی انگلی ہلاتا ہوں, کسی کو روٹی دے دو, جس کو یہ دھوکہ دینے کے لیے مولوی کہہ دیتے ہیں حکیم سے کیوں علاج کرا, یہ سارے ظاہری اسباب کہ آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیچارہ دوائی دے رہا, اس لیے ہم اس کو تنہائی میں آوازیں نہیں دیتے گا حکیم صاحب ہے میری مدد کر. جانتے ہیں کہ بیچارہ بے بس ہے ہماری طرح, اگر دوائی ہوگی تو دے دے گا, ورنہ وہ بھی ہاتھ کھڑے کر دے گا. مگر اللہ کی طاقت ہے پر اسرار, مسٹری ہے, ہماری عقل دنگ رہ جاتی کہ اللہ کیسے کر, نہ دوائی ہے نہ کوئی بادل ہے, بس کہہ دیتا ہو جا. یہ پاور جو ہے نا پر اسرار, اس کے لیے یہ لفظ یاد ہے. بیسک آج تشریح پوری نہ ہو مگر توحید واضح ہو جائے کہ کیوں دھوکے دیتے ہیں کہ تم لوگوں کے پاس جاتے ہو, یہ وہ مدد ہے. یہ ہم ہندوؤں سے کہتے ہیں ہمیں روٹی دے دو, عیسائی سے کہتے ہیں ہمیں گلاس پانی کرا دو. یہ پوجا, خدا کا خوف کرو. ایک بالا تر ہونا ضروری, اقتدار بھی اس کے ہاتھ میں, اور اونچا ہو, یہ بھی اس کے معنی میں عربی لغت میں کہ اونچا, اگر برابر کا یا نیچے, بلکہ ہم نفرت کرتے ہیں کہ یہ کتا چوڑا مگر علاج کرا رہا ہے,
بالا تر مانے کہ بہت اونچا ارادہ پر ایک پراسرار مانے کہ یار کسی پر یہ راز نہیں کھولتا کہ یہ کیسے کر دیتا، یہ کون فیکون کہہ دیتا ہو جاتا۔ یہ جب مانیں گے نا کہ کسی بزرگ میں یہ پاور ہے کہ اسباب کی ضرورت نہیں، بس انہیں کہہ دیا ہو جانا۔ یہ کہنا خدا نے بھی دی ہے، مشرک ہے، خدا نے یہ کسی کو الاٹ نہیں کی، یہ صرف اس کے ہاتھ، جب وہ چاہتا ہو جائے۔ باقی جو ہے نا اللہ کسی وقت چاہے گا معجزہ ہو جائے گا، ورنہ نبی صاحب کہے گا کہ لوگوں تم کہتے ہو یہ کر کے دکھا دو، دیکھ میں کیا کر کے دوں، قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، میں تو ایک بشر رسول ہوں، میں کر سکتا ہوں۔ اللہ چاہے گا تو معجزہ اتار دے گا۔ کئی جگہ آیا کہ لوگ کہتے تھے عذاب لے آئی، فرمایا اگر میرے بس میں ہوتا تو اب تک معاملہ ختم نہ ہو جاتا، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ فانتظروا، تم بھی انتظار کرو، میں بھی بے بس ہوں، مگر اللہ نہیں کہتا کہ میں بے بس ہوں، اس نے تو کہہ دینا ہو جانا۔ یہ طاقت ہے پر اسرار، جب اور اسی لیے جن میں کسی کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ اس کے پاس یہ ہے، اللہ اسی کو ہم آوازیں دیتے ہیں، گھر بیٹھے کانپتے رہتے ہیں کہ بزرگ بیڑا نہ غرق کر دیں۔ یہ مدد ہی اور قسم کی ہے، دھوکہ دینے کے لیے چالاک ملا کہتے ہیں یہ مدد کیوں دیتے، یہ مدد، وہ مدد تحت اسباب کوئی شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری طرح محتاج ہے، اگر ہوگا کچھ پلے تو کر دے گا، ورنہ وہ بھی کہہ دیں میں کچھ نہیں کرتا۔ میں نے کہا امیر حسین مجھے 10 روپے دو، اگر ہو گئے تو دے دے، ورنہ کہ ہماری ساری اس وقت تو میرے پاس کوئی نہیں۔ اللہ ایسا نہیں کرے، اللہ کیا ہے کہ ارادہ کیا، انما امرہ اذا قضى امرا ان یقول له کن فیکون۔ یہ طاقت اگر کوئی کہنا کہ کسی مرحلے پر کسی کو مل جاتی نبی ولی کو، خالص مشرک۔ تو یہ جو ہے نا کہ اقتدار اعلیٰ، دوسرا بالا تک بہت اونچا سمجھے کہ پرے سے پرے آگے سے آگے چلتا جائے، اس کی شان نہ ابھی تک ختم ہو۔ تیسرا یہ کہ وہ خفیہ، یہاں بیان کر دو وقت شاید ختم ہو جائے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عبارت سب نوٹ کریں، آج کا درس سب کی ہے کہ آپ پڑھیں، العبادۃ عبارۃ عن الاعتقاد والشعور بان المعبود سلطۃ غیبیۃ، یہ پراسرار کہ پوجا کیا ہے، اس وقت تک ادب ہے، تعظیم ہے، جب تک آپ یہ نہیں سمجھتے۔ ٹھیک ہے بزرگ کے نیچے بیٹھے ہیں، ادب، وہ ادب جب یہ آئے گا کہ اس کے پاس کوئی ایسی خفیہ طاقت ہے، یقدر بہار النفع وضر، جس کی وجہ سے ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ بیڑا غرق بھی کر سکتا ہے اور ہمارا نفع۔ فکل دعائیں و ثنائیں و تعظیم ینشا من هذا الاعتقاد فهو عبادہ۔ جب یہ مرحلہ آ جائے گا پھر آپ اس کے سامنے نیچے بھی بیٹھیں گے نا تو آپ مشرک ہو چکے۔ اور اگر ویسے سمجھ کے عاجز بندہ ہے، مگر ٹھیک ہے اللہ نے اس کو عزت دی، وہ عجب رہے گا۔ مگر اگر سمجھا کہ اس کے پاس کوئی ایسی پر اسرار مخفی طاقت جس کی وجہ سے یہ نفع و نقصان پر قادر ہے، یہ الہ کے معنی میں سمجھیں، جو پڑھتے رہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں، الہ سمجھے تو الہ مقتدر اعلیٰ، سب سے اونچا جس کا حکم چلتا ہے۔ دوسرا بالا تر، ہماری سطح کا یہ نیچے کا نہیں، بہت اونچا۔ اور تیسرا کہ مخفی قوت کا مالک، جس سے نفع و ضرر پہنچا سکے۔ تو یہ پہلا فقرہ جو کہا 6 میں سے یہ ہے کہ هو اللہ، وہی ہے مختار کل، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کسی کا حکم نہیں کرتا، کسی کے ہاتھ میں اقتدار نہیں، حکومت نہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی، اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں، اگر اور ہے کوئی تو اس کو بھی شروع کر لیں، یہ آیت الکرسی چلتی رہے گا، مکمل کر دیں، ہیں 10 منٹ۔ ہاں چلو، ہاں ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں، ایک پازیٹو تھا فکرہ، دوسرا نیگیٹو ساتھ مکمل ہوا۔ پھر کیا آیا؟ الحی القیوم، اس میں بھی ہوا چل رہا ہے کہ وہ زندہ ہے، الحی۔ اب زندہ تو ہم بھی ہیں، مگر ہم کیا زندہ، تہمت ہے ہم پر، تو یہ خام خواہ کی بدنامی، زندہ نہیں تھے پھر نہیں ہوں گے، اور اب بھی جب چاہے اللہ ختم کر لے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے۔ اور زندگی بھی ہماری بالکل اس کی مرضی کی، کسی کو تندرست رکھے، کسی کو لولا لنگڑا بنا دے، ہاں کچھ نہیں، مگر اس کی زندگی کی الحی، اس کا ترجمہ کریں زندہ جاوید، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہ صرف وہ ہے، باقی نبی ولی نہیں تھے۔ آپ لے جائیں کہ حضور علیہ السلام سب سے پہلے کروڑوں سال پہلے نور صاحب کا، بھائی کروڑوں سال سے پہلے ماننا پڑے گا، نہیں تھے، کیا فائدہ ہو، لمبا کرتے جائیں، ماننا پڑے گا کہ عدم سے وجود میں آئے، نہیں تھے بنے۔ اللہ ایسا نہیں، اللہ کے بارے میں یہ سوال جو کر دیتے ہیں کئی بچے کرتے ہیں، کئی لوگ بھی حیران
کہ دنیا بنائی اللہ نے، اللہ کو کس نے بنایا؟ اور بیوقوف کوئی بچوں، اللہ بنا ہوتا تو پھر یہ سوال کرتے، اگر اللہ بنا ہے نا کہ وہ نہیں تھا بنا ہے، جس کے بنانے والے کو تو وہ اللہ ہے ہی نہیں، اللہ تو کہتے ہیں اس کو کہ وہ بنا نہیں ہے، کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ نہ تھا۔ اب ہم نہیں سوچ سکتے، پیچھے کو چلتے جاتے ہیں، کہیں آتا ہی نہیں سرا، کہاں سے شروع کریں گے؟ اللہ یہاں سے چلا، توبہ توبہ کفر۔ تو یہ ازل جو کہتے ہیں، یہ بھی لفظ صرف ہم نے تسلی دینے کے لیے کہ وہ ازل سے ہے۔ ازل کیا کچھ نہیں پتا چل، جب سرا ہی نہیں آئے گا مت ماری جائے گی، کیا کریں؟ اور ابد کیا، ادھر بھی سرا نہیں آتا، نہ شروع ہے نہ آخر ہے۔ تو یہی امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا جب لوگوں نے کہا کہ اللہ کب سے ہے، تو انہوں نے فرمایا تم وہ وقت بتاؤ جب وہ نہیں تھا، پھر ہم بتائیں کہ یہاں سے شروع ہے۔ اللہ تو اس کو کہتے ہیں جو لم یزل ولا یزال، ہمیشہ تھا ہمیشہ رہے گا۔ یہ ہے الحی، اللہ نے کہا ہے زندہ ہے جاوید جو ہے وہ صرف اللہ ہے۔ اب القیوم جو حضور نے اشارہ تو کر دیا کہ اگر اس میں اعظم ڈھونڈتے ہو نا تو اس میں اعظم تو یہی ہے، الحی القیوم اس میں اعظم ہے۔ اسی لیے حضور مشکلوں میں پڑھتے تھے یا حیو یا قیوم، اور اشارہ فرما دیا کہ اگر ڈھونڈتے ہو تو آیت الکرسی میں اور سورہ آل عمران کے شروع میں وہاں بھی یہی ہے الحی القیوم، فرمایا ان دو آیتوں میں چھپا ہوا۔ باقی ایک بات جو کسی عارف اور دانا ہے کہ وہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، اس سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جی ہمیں اسم اعظم بتائیں، انہوں نے کہا تم اسم ادنا بتاؤ، اللہ کا کوئی ادنا نام بتاؤ پھر اسم اعظم بتائیں گے، اس کا کوئی نام ادنا ہے؟ ایک بات تو وہ بھی ہے کہ کوئی نہیں، مگر ہم جو دنیا کے ہیں آدمی، ہم بیچارے ڈھونڈتے ہیں کوئی اچھا تھا سارا، تو ہمیں کیا دیا چلو یار یا حیو یا قیوم، ورنہ اللہ کا کوئی اسم ادنا نہیں، اس کے سارے نام آدمیات۔ یہ درمیان میں نا گمراہی کا بھی علاج کرتا جاتا ہوں نا کہ کوئی غلط بات نہ دے، تو ہر اسم اس کا عزم ہے، مگر یہ دعا کے لیے یہ بہت آدم، کیونکہ دعائیں وہی سن سکتا ہے، جہان پر حکومت وہی کر سکتا ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ، جو نہیں تھے اور پھر کسی وقت نہیں ہوتے۔ اعلیٰ حضرت نے زیادہ کیا تو یہ کیا کہ آنی ہے موت، ایک لمحہ کے لیے حضور کی روح قبض، ایک لمحہ کے لیے روح قبض ہوئی، اس وقت دنیا کو کون چلائے گا؟ اس وقت کون قاسم خیرات ہوگا؟ اور جب سو جاتے تھے اس وقت کون چلائے گا؟ اسرائیلی روایتوں میں یہ آتی ہے بات کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ یہ نادان لوگ پوچھتے ہیں کہ تجھے بھی نیند آتی ہے؟ تو فرمایا ہاتھ میں شیشے پکڑو، شیشے پکڑے، پورے کی ہوا اللہ نے چلائی، اب وہ ایسی ہوا آہستہ آہستہ نیند آتی گئی، یوں ہاتھ آپس میں ٹکرے، شیشے چور ہو۔ اللہ نے فرمایا کچھ سمجھ آئی؟ مجھے اونگ آ جائے یا نیند ہے جہاں چبانا ہو۔ اسی لیے آگے فرمایا دیکھ لو فکرہ مکمل، لا تاخذو سنۃ ولا نوم، یہ پہلے کو کمپلیٹ کرتا ہے، الگ نہیں، پہلی بات الحی جو ہم زندہ جاوید، اب زندہ جاوید جو خود تو ہو ہمیشہ رہے، مگر دنیا کو کیا فائدہ؟ اس کے لیے اسم کون ہے پھر؟ القیوم، کہ وہ بذات خود زندہ اور باقی ہر شے کا سہارا وہی، باقی جو چیز قائم ہے نا، فرشتے ہیں، نبی ولی، سب اس کے سہارے پر قائم۔ سوئے نا کوئی بھائی جس کو نیند آتی ہے اٹھ کر چلا جائے، اس سے بات خراب ہے، میں ذرا بھی دیکھوں گا کوئی آدمی اس طرح ہو رہا، بالکل اس وقت میں پریشان ہو جاؤں کہ جب یہ سونی نہیں، یہ فائدہ کیا؟ اگر نیند آتی ہے اٹھ جانا چاہیے۔ تو الحی القیوم ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ رہے گا۔ القیوم ہر چیز کو اسی نے تھام رکھا ہے، اگر کوئی شے قائم ہے اس کے سہارے پر۔ ایک کیا ہو گیا صفت ذاتی کہ پہلے وہ آپ کیا ہے، ہمیشہ زندہ۔ دوسرا فعلی کہ وہ کر کیا رہا ہے، ہر چیز کو سنبھالے ہوئے، ہر چیز کی نگرانی کر رہا، ہر چیز کو اس کی حفاظت کر رہا، الحی القیوم۔ اب اس کے ساتھ مکمل کرنے کے لیے کہ ہم تھک جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، نیند آ جاتی، اس کا کہا کہ نہیں، وہ ایسا ہے کہ بالکل مر جانا تو کجا رہا، جو نیند ہے نا موت کی بہن، تھوڑی سی غلطی وہ بھی نہیں آتی، اور پوری نیند تو کجا رہی، لا تاخذو سنۃ ولا نوم، تو غلط کر رہا بھائی۔ ایسا سنبھالنے والا دنیا کو کہ نہ اس کو اونگ آتی ہے، معمولی سی، اتنی بھی نہیں، جبکہ بھی نہیں نیند کی آتی، اور نہ مکمل نیند، پوری نیند بھی نہیں آتی، نہ اونگ آتی، ایسا جا سنبھالنے والا۔ دیکھا وہ بات مکمل، اسی لیے وہ زندہ ہے کہ مر جانا تو گزارا، نیند تک بھی نہیں اس کو آتی، اور دنیا کو سنبھالنے والا ہے اسی وقت غافل۔
اگلا فکرہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، وہی ہاں والا کہ آسمان اور زمین کی ہر شے اس کی ہے، ملکیت کس کی ہے؟ کسی اور کا کوئی ذرہ ہے اس میں؟ کیوں دخل دے کو دوسرا کہ فلاں یہ کرے فلاں یہ کرے؟ کیوں کرے؟ اس کا کیا اس میں دخل دے؟ چیز اللہ کی، دوسرے ٹانگ اڑاتے پھرے نہیں، لہو اثر صرف اسی کا ہے، صرف اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، ساری کائنات کا صرف تنہا وہی مالک۔ یہ ملکیت کی بات، وہ حیات کی چیز کہی، یہ ملکیت کہ ملکیت کس کی؟ اب اس میں ملکیت میں آیا کہ ملکیت بھی ایسی کامل ہے کہ مالک میں ہوتا ہوں مگر میرے دوست جو ہیں ان کا بھی میں لحاظ کرنے، یار یہ ناراض نہ ہو جائیں، یا کچھ ایسے ہوتے ہیں وزیر امیر، ان سے بادشاہ گھبراتا ہے کہ اگر یہ ناراض ہو گئے تختہ اٹھ دیں گے، اس کا علاج پھر آگے کیا۔ بڑے فکرہ آیت الکرسی، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہ اس طرح اپنی چیزوں کا مالک ہے کہ اس کے ہاں تو دخل دینا کر اپنی مرضی کریں تو سفارش بھی نہیں کر سکتے جب تک اس کی مرضی نہ ہو، سفارش کی اجازت نہیں۔ ایک تو ہے نا کہ کوئی مالک ہی دوسرا بن جائے کہ اس نے زبردستی قبضہ گروپ پر بنایا، یہ تو کجا رہا، اس کا ہے زمین و آسمان، اور اس طرح اس کا ہے کہ اس میں سفارش بھی جو کہے نا کہ میرا ہے تو نہیں مگر میرے کہنے پر اللہ کر دے، فرمایا یہ بھی نہیں ہے۔ من ذا الذی، کون ہے وہ، لگا سامنے اس کو میرے، جو اس کے ہاں سفارش کرے گا، الا باذنہ، سوائے اس کی اجازت۔ اس لیے سب کھڑے ہوں گے نبی ولی اس نے، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، سب صف باندھے کھڑے ہوں گے، سر نیچے ہوں گے، کوئی بول نہیں سکے گا جب تک وہ رحمان خود اجازت نہیں دے گا، اور بات بھی سیدھی کریں گے، الٹ کر باتیں نہیں کہ ہاں جی اس کو میرے کہنے پر چھوڑ دو، نہیں، اگر کہیں گے صاف کہیں گے مجرم ہے قصوروار، محنت کر، اللہ جس کے لیے چاہے گا مانیں گا، ولا یشفعون الا لمن ارتضی، جس کے لیے وہ پسند کرے گا سفارش مانے گا۔ تو یہ دنیاوی سفارش بھی ذہن میں سے نکال دی، یہ جو تم سمجھتے ہو نا کہ یار چلا گیا دوست ناراض نہیں کر سکتا اور یہ چلے گئے اس کے حمایتی، وہ کہتا ہے یار یہ پارٹی نہ ٹوٹ جائے، چھوڑو ایسی باتیں، اسی کا ہے زمین و آسمان، اس کے ہاں کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا اس کی مرضی کے بغیر۔ 8 دن تو حضور سجدے میں پڑے رہیں گے، صرف جو پہلی شفاعت کبریٰ صرف حساب شروع کرانا، جنتی دوسری نہیں، حساب نہیں ہو رہا، خلق خدا بے چین ہے، آگ کی طرح زمین تپی ہوئی ہے، تو سارے نبی کامتے کہ کیا کریں۔ 8 دن حضور نے کہا میں ایک جمعے سے دوسرے جمعے سے سجدہ میں رہوں گا، پھر حکم ہوگا کہ سر اٹھاؤ اور مانگو جو، تو پھر میں کہوں گا کہ اللہ حساب تو ہونا، جہاں جہاں بھیجنا۔ یا لوگوں نے من گھڑت بنا لیا، امام سبکی نے زور لگایا، ابن قیم کہتے ہیں لوگ سفارش کر کے بغیر جھوٹ بولتے ہیں، لائیں کوئی حدیث، فیصلے ہوں گے، تولے جائیں گے سارے، دوزخ میں جائیں، کوئی نہیں چھڑا سکے، کہیں یہ حدیث نہیں، حساب شروع کروائیں گے منتیں کر کے، بعد میں فیصلہ حق کے ساتھ ہوگا۔ دوزخ میں سے نکالنے کی حدیثیں آتی ہیں کہ جب جب لوگوں کا وقت ختم ہوتا جائے گا، 3 قسطوں میں حضور جائیں گے، مومن جائیں گے، اللہ کے دربار میں روئیں گے، جن کا وقت ختم ہوتا جائے گا اللہ تعالیٰ روب کا ہاتھ دیتا جائے گا کہ جاؤ سپرنٹینڈنٹ کو دے دو، ان لوگوں کو نکال لاؤ، بھائی حد حد مقرر کر دی جائے گی، کوئی فیصلے میں دخل جو سفارش دے گی نا بالکل جھوٹ، پھر قیامت کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت صاحب یہ مسئلے نوٹ کریں، آج بچے نے شروع کر دیا، صفائی کر لیں، جو مسئلہ یہ کرے نا کہ اللہ کا انصاف ہی ختم ہو گیا، جھوٹ بولتا، ایسی سفارش نہیں وہاں چلے گی، قانون کے مطابق فیصلہ، ٹھیک ہے، عزت افزائی ہوگی، لوگوں کے دیکھنے میں ہوگا کہ اللہ نے یار ان کی بات مان لی، جیسے یہاں ہم دعا کر دیں، کرتا وہی اللہ جو پسند کرتا، مگر عزت بن جاتی ہے کہ مولوی صاحب نے دعا کی، فلاں نے دعا کی، یہ ایک بہانہ ہے، ورنہ کوئی مولوی صاحب اور کوئی نبی اللہ سے وہ کام نہیں کروا سکتا جو وہ کرنا نہیں چاہتا، وہی کرتا ہے جو وہ کرنا چاہتا، اس کے لیے میری زبان سے نکلوا دے کسی دوسرے تو چلو یہ اس نے اسباب بنائے، کر کوئی بھی نہیں سکتا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں زمینوں میں، اور ایسی کامل ملکیت ہے، اس کا ایسا قبضہ ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اپنے طور پر قبضہ گروپ بن دینا تو گزارا، سفارش بھی نہیں منوا سکتے جب تک اس کی مرضی ہو۔ آگے پھر علم کی بات آ گئی، یہ ایک صفت صاف ہو رہی، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ کے علم میں سب کچھ جو لوگوں کے سامنے، جو چیزیں تم جانتے ہو نا لوگ سارے جو تمہارے سامنے، یہ تو جانتا ہی ہے، مگر اس کے علاوہ ما خلفہم،
جو سب سے چھپی ہوئی ہے، جن کو نہ کوئی نبی جانتا نہ کوئی فرشتہ جانتا، وہ ان کو بھی جانتا. جو چیزیں مخلوق جانتی ہے اس ان کو بھی جانتا ہے. وہ تو ظاہر ہے جب مخلوق جانتی ہے اس کے بتانے سے جانیں. اور جو چیزیں ان سب سے پوشیدہ ہیں ان کو ذرا ان کا وہ بھی جانتا. یہ بات پہلی بات کے ساتھ کیوں لنک کی؟ سفارش کے ساتھ. اور آپ سورہ طٰہٰ میں دیکھیں گے، اور جہاں یہ بات آئے گی کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتی، وہاں یہ بات ضرور آئے گی کہ وہ سب کچھ جانتا ہے اور دوسرے نہیں جانتے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. دوسرے تو وہی جانتے ہیں جو وہ بتاتا. ان کے پاس مکمل معلومات نہیں. ان کو چھٹی دے دے کرتے جاؤ سفارشیں، میں مانتا جاؤں، تو سارا نظام ہی نا برباد ہو جائے، عدالت ساری تباہ کرا جائے. یہ بیچارے کیا جانتے ہیں کہ یہ بخشش کے لائق ہے؟ یہ کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے جو مناسب ہوگا مانوں گا، ورنہ صاف جواب دے دوں گا. حضور پاک کہیں گے نا جب حوض کوثر سے لوگ رجائے جائیں گے کہ اللہ یہ تو میرے اصحاب ہیں، میرے امتی ہیں، تو کہا جائے گا تو نہیں جانتا تیرے بعد انہوں نے کیا کیا. پھر حضور کہیں گے دفع ہو جائے، دور ہو جائے، میرے بعد بدل. اس لیے جب نبی علیہ السلام کو جواب دی دیا جائے گا کہ انک لا تدری ما احدث بعد، تو نہیں جانتا انہوں نے بعد میں کیا حرکتیں کی. اس لیے یہ کہا گیا کہ اللہ جانتا ہے سب کچھ، ظاہر و چھپا یہ نہیں جانتی، مخلوق نہیں جانتی سوائے اس کے جو وہ خود بتائے. بھلا یحیطون بشیء. اسی لیے حضرت پیر میر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا کہ ایک گروہ پیدا ہوا کہتا جو کچھ اللہ جانتا سب بتا دیا حضور کو، صرف اتنا ہی ہے کہ وہ خود بخود جانتا تھا. یہ انہوں نے کہا بالکل جھوٹ بول، قرآن و حدیث کے دشمن ہیں. اللہ کا علم تھا، اس کے مقابلے میں کیا علم ہے حضور کا؟ مخلوق سے جتنا جی چاہے زیادہ ہو. یہی آیت پڑھی وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ. ایک شے بھی، ساری تو گزاری، ایک شے کا علم بھی نہیں یہ لوگ حاصل کر سکتے جب تک وہ نہ دینا چاہتے. آگے پھر کیا؟ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. تو اب ہوگی اذان انشاءاللہ، چلو پھر کر لیں. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. اب یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا اقتدار بھی جو اسلام آباد میں، جیسے لوگوں نے فرض کیے یا اس نے کمشنر رکھے ہوئے ہیں، ڈی سی رکھے ہوئے ہیں، یہ دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کر کے اللہ کی بادشاہی میں داخل کر دیے بزرگ. یہ سمجھا کہ اکیلا نہیں چلا سکتا، مرکز میں وہ ہوگا، باقی رقم فرمایا نہیں. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. اس کی کرسی جو ہے وہ آسمان و زمین میں پھیلی ہوئی. کرسی کیا؟ اقتدار. اس کی حکومت ہے چپے چپے پر. اس کو کیا ضرورت ہے کہ دوسروں کو نائب بناتا پھرے؟ مشرق مغرب زمین و آسمان اس کے لیے کوئی بڑے علاقے ہیں؟ یہ سارا جان اس کے لیے اس طرح بھی نہیں جتنا رائی کا دانہ تلی پر ہوتا، ہتھیلی پر ہوتا. یقین جانے ہمیں یہ بڑا نظر آتا ہے جس کی وجہ سے شرک میں ڈوب جاتے ہیں کہ یار اس نے علاقے بنا دیے. کیوں بنائے علاقے؟ زمین و آسمان میں اس کی اپنی کرسی بچھی ہوئی ہے، اس کی کرسی کے اندر سمائے ہوئے ہیں یہ سارے زمین و آسمان. اب یہاں یہ بتانے کے لیے کہ کوئی کہے اتنی باتیں اللہ نے اپنے بارے میں کہی کہ علم بھی ذرے ذرے کا ہے، نیند اسے آتی نہیں، ہمیشہ زندہ، تو ہماری عقل و سمجھ میں جو آتا نہیں کہ ایسی ہے پھر کیا ہوئی. حیران عقلیں. تو اس کا حل کیا پھر آخر میں وہ بھی دو لفظوں میں، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. علوم کیا ہے؟ وہی نیگیٹو، کہ اگر تم کہو نا کہ ہم اس کو گھیر لیں سمجھ جائیں تو تمہارے ادراک سے پرے ہے، وہ بہت بلند ہے، جتنا جی چاہے اڑو تم نہیں وہاں تک پہنچ سکتے، تمہاری سمجھ سے بالا. یہ ہمیں بالکل سمجھ مایوس کر دیا کہ اللہ کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو کہ اللہ کہیں سے سمجھ میں آ جائے گا، وہ اللہ نہیں ہوگا پھر. اسی لیے نیک لوگوں نے کہا کہ جو سوچ آئے نا دماغ میں، کبھی شیطان بس سوچ دیتا اللہ ایسا ہے، اللہ جو جہاں پہنچے نا اس کے پہلے لا لکھ دیا کہ یہ نہیں اللہ ہو سکتا. جو سمجھ میں آ گیا وہ اللہ، وہ العلی، وہ بہت پرے ہے، پرے سرحد ادراک سے اپنا معبود، عقل کی سرحد سے وہ پرے ہے. سمجھے گا کہ قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کہتے. اور نیک لوگوں نے بڑی پیاری بات کہی، دور بینان بارگاہ الست، کہ جن لوگوں نے بھی دور تک نظر دوڑائی، اولیاء اللہ نے، نبیوں اور ولیوں نے، کہ اللہ کے بارے میں کچھ پتہ کریں، تو بارگاہ الست میں دور تک دیکھنے والوں نے کیا کہا؟ آخر جو زمین پینا بردان کیا، اس سے آگے قدم نہیں رکھ سکے کہ ہے مگر کچھ نہیں جانتے کیا. بس اخیر یہی سارا دور ہے ضرور، اس سے آ رہا کوئی نہیں مگر کچھ نہیں پایا، اللہ نہیں سمجھ رہا. وہ العلی عظیم. اب اتنی نفی کی، یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں، یہ سارا علی نفی کے.
کہ اگر تم سمجھو اللہ یہ ہے یہ نہیں تو اس سے پرے، مگر پھر کیا سمجھیں گے؟ ذہن میں کیا فرمایا؟ عظیم سمجھو، عظمت ہر بڑی صفت ہے، جو اونچی خوبیاں نا، علم، طاقت، سننا، دیکھنا، رحم کرنا، اچھی صفات جتنی ہیں وہ تھوڑی نہیں، عظیم صفت مشبہ مبارک کہ لا منتہا عظمت ہے، اس کی عظمت کی کوئی انتہا نہیں۔